بجٹ کی آمد ہے اور اس سال پاکستان کو صرف ایک نئے بجٹ کی نہیں بلکہ ایک آؤٹ آف دا باکس بجٹ کی ضرورت ہے۔ ایسا بجٹ جو صرف نئے ٹیکس لگانے کے بجائے اکانومی کو گرو کرنے کا راستہ دے اور ملک کو کیش اکانومی کے دلدل سے نکالنے کی کوئی سیریس ایفرٹ کرے۔ دراصل پاکستان کی فسکل پالیسی کئی دہائیوں سے ایک ہی پیٹرن پہ چل رہی ہے۔ اگر ریونیو کم ہو تو ٹیکس ریٹس بڑھا دو، اگر گروتھ سست ہو تو ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دو، اور اگر ڈاکیومنٹیشن کم ہو تو انہی لوگوں پر مزید بوجھ ڈال دو جو پہلے ہی ٹیکس نیٹ پہ موجود ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کمپلائنٹ سیکٹرز مسلسل پریشر میں ہے، جبکہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی، انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز مسلسل ٹیکس نظام سے بچ رہے ہیں اور وارے نیارے ہیں۔ اسی وجہ سے انویسٹمنٹ کمزور رہی ہے، انڈسٹریل ایکسپینشن سست پڑ گئی ہے، ایکسپورٹرز کی کمپٹیٹیونیس متاثر ہوئی ہے اور انفارمل اکانومی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ فارمل کارپوریٹ سیکٹر پر اوور آل ٹیکسز کا بوجھ تقریباً 64% سے زیادہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب سیلری کلاس بھی تقریباً 38.5% تک ٹیکس برڈن برداشت کر رہی ہے، لیکن ایگریکلچر، ریٹیل، ریل اسٹیٹ اور سروسز جیسے بڑے سیکٹرز اب بھی مؤثر ٹیکسیشن سے بڑی حد تک باہر ہیں۔ حالانکہ ریٹیل اور ایگریکلچر مل کر تقریباً جی ڈی پی کا 5واں حصہ بنتے ہیں، لیکن ان کا ٹیکس میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی دوران ڈاکیومنٹڈ بزنسز اور ملٹی نیشنل کمپنیز ملک کے ٹوٹل ریونیو کا تقریباً 1/3 اٹھا رہے ہیں، جو ملک کی اکانومی میں ان کے اصل شیئر سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ گویا فارمل سیکٹر ایک طرح کا کمپلائنس ٹیکس ادا کر رہا ہے، کمپلائنٹ سیکٹر ہے، اور انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو انڈائریکٹلی سبسیڈائز کر رہا ہے، جس کا والیوم اندازاً جی ڈی پی سے 30 سے 40% تک ہو چکا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 24 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں صرف 59 لاکھ فائلرز ہیں۔ وہ کیا ادا کرتے ہیں یہ ایک الگ بات، یعنی صرف 2.2% آبادی پورے فسکل سسٹم کو چلا رہی ہے۔ دوسری جانب انویسٹمنٹ کی صورتحال بھی خاصی تشویشناک ہے اور بہت ہی سیریس کنسرنز ہیں۔ پچھلے 3 برسوں میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو صرف 13 سے 14% کے درمیان رہا ہے، جو 1970 کے بعد سے کم ترین ہے۔ ساتھ ہی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں جی ڈی پی کا صرف 0.5 to 0.6% ہے۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ انویسٹرز اب پاکستان کی اکانومی پہ بالکل اعتماد نہیں کر رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بجٹ 2027 میں نئی سوچ آئے گی یا پھر انہی ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز پر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالا جائے گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اب صرف زیادہ ٹیکسز سے نہیں چل سکتا۔ ملک کو ایک ایسی پالیسی چاہیے جو انویسٹمنٹ بڑھائے، انڈسٹری کو گرو کرے اور ایکسپورٹس کو کمپٹیٹیو بنائے، ورنہ کیش اکانومی مزید مضبوط ہوگی اور معیشت لو گروتھ کے دلدل میں پھنستی چلی جائے گی۔ آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم یونس دھاگا صاحب، پاکستان کے سابق سیکرٹری خزانہ رہے ہیں، آج کل ہیڈ کر رہے ہیں پالیسی ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کونسل کراچی چیمبر آف کامرس کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید قریشی، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے پاکستان بزنس کونسل کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بزنس کونسل کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس پہ بھی عمل ہو جائے، ایڈوائزری کونسل کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو بھی کوئی دیکھ لیا جائے، اگر سپر ٹیکس کا ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اس کو دیکھ لیا جائے، اگر ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ اس لیول کا سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے اس کو کم کیا جائے، تو ود ان دا جو ہماری کیپیسٹی ہے، جو ہماری چادر ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے بھی پاسبل ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکے۔ شکریہ کامران صاحب، میں بالکل سمجھتا ہوں ہمارے پاس ہے گنجائش، لیکن بات یہ ہے کہ کامران صاحب ہمیں اب جو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اکنامک ویژن نہیں ہے۔ فرینکلی اسپیکنگ جو بجٹ ہوتا ہے وہ ایک اکنامک ویژن کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ ہم ایک عادی ہو چکے ہیں، نہ صرف یہ کہ بوروڈ منی کے عادی ہو چکے ہیں، ہم بوروڈ ویژن کے بھی عادی ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نے ہمیں کوئی چیز بتا دی ہے یا کہیں سے ہمیں کوئی کسی فورن ایجوکیٹڈ کسی اکانومسٹ نے جو بات بتا دی ہے وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ حالانکہ ودن اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس اس وقت ایشوز ہیں اس میں 2-3 ایشوز ہیں جس کو ہمیں اگر ایڈریس کر لیں تو اسی موجودہ جو ہم بے شمار ٹیکسز ہم جیسے آپ نے بتایا کلیکٹ کر رہے ہیں، اس میں سے ہم نہ صرف یہ کہ ہم ان کو ٹیکس پیئرز کو بھی ریلیف دے سکتے ہیں، ہم اپنی اکانومی کی گروتھ کی طرف بھی جا سکتے ہیں بائی اسپینڈنگ آن انفراسٹرکچر۔ اب میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلے آپ لے لیں این ایف سی کی ڈسٹریبیوشن۔ اب این ایف سی کی ڈسٹریبیوشن میں جو زیادتی کی گئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ نے سارا قرضہ ان کے اوپر ڈال دیا، سارے اخراجات ان پہ ڈال دیے اور پیسہ سارا آپ نے صوبوں کو دے دیا۔ اب اس کو ایک ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ہم کوئی صوبائی یا وفاقی معاملہ بنائے۔ ایک ریئلسٹکلی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہم ایزیلی اگر آپ فرض کیجئے کہ جو شعبے صوبوں کے ہیں، فار ایگزامپل سوشل ویلفیئر،
اب سوشل ویلفیئر میں BISP کو یہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، اس کے 600-700 جو بلین آپ دیتے ہیں وہ آپ بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ لو انکم کنزیومرز ہیں بجلی کے اور گیس کے، ان کو جو آپ سبسڈیز دیتے ہیں وہ بھی صوبوں کو آپ دیا سکتے ہیں، اس طرح انڈیا میں دی جاتی ہیں. اب ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں تقریباً 1200 ارب کا یہ آپ اپنے پاس بنا سکتے ہو، جس کو ہم وداؤٹ ڈسٹربنگ دی NFC کا آپ شیئر بے شک چینج نہ کریں، لیکن یہ ایکسپینسز آپ ضرور ٹرانسفر کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اس کے لیے کوئی آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی ضرورت نہیں، یہ ایک آپ سے NFC کی ایک میٹنگ میں بھی یہ کر سکتے ہیں. نمبر 2، آپ کے پاس ہے جو ایلیٹ کیپچر، اس سے آپ نکالیں اپنے بجٹ کو. سب سے بڑا ہمارا ایلیٹ کیپچر ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے، جس کو ہم جس طرح کہ ہم سود کو بڑھائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں جو انفلیشن کے نام پہ جو ہمیں سود بڑھایا گیا اور اس کو 22% تک لے جایا گیا، اب بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ہر وقت. دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ انفلیشن سے آپ 1-2% اوپر رکھتے ہیں ریئل انٹرسٹ ریٹ. ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ 4 سے 5% ہوتا ہے اور مسلسل یہ آ رہا ہے. اب اگر 4-5% کی آپ صرف کیلکولیشن ہی کر لیں، اس میں سے اگر 3% بھی اگر ہم بچا سکیں تو وہ تقریباً 1000 ارب روپے وہ ہو جاتے ہیں. 1000 ارب کی وہاں پہ بھی آپ کا گنجائش ہے کہ اگر آپ ایک پالیسی دیں، آپ کی جو پارلیمنٹ ہے، کیبنٹ ہے، وہ ایک پالیسی دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ انڈیپینڈنٹ ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی، حالانکہ مانیٹری پالیسی کمیٹی میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے بینکرز کا، مگر اسٹل اگر وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں تو ان کو پالیسی ڈائریکشن ضرور دی جا سکتی ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ آپ 1-2% سے اوپر نہ رکھیں. تو یہ 1000 ارب، تو یہ 2000 ارب کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی بھی روم ہے ود ان دس سیم سیٹ اپ ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں، اور یہ 2000 ارب آپ نہ صرف اپنا خسارہ کم کر سکتے ہیں، آپ اپنا PSDP کو بھی چلا سکتے ہیں، آپ ان کو ٹیکسز بھی کم کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا آپ کے ایکسپورٹر، اب یہ دبئی کے حالات خراب ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے ایکسپورٹرز اب جس طرح کا آپ نے ان کے اوپر ٹیکس ڈال دیا تھا جو آپ نے بتایا ابھی، انہوں نے سب نے اپنے آفیسز کھولنے شروع کر دیے تھے دبئی میں. آپ کا جو IT ایکسپرٹ ہے، IT اسپیشلسٹ ہے جو کام کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے جی ہمارا آفس وہاں کھول دیں، وہاں سے ہم کام کر دیں دبئی سے، کیونکہ وہاں پہ وہ ٹیکس کم ہے سیلری کے اوپر بھی. تو ہم نے اپنا سارا جو تھا، جو ڈالرز ہمارے پاس آنے تھے، وہ ہم نے دبئی شفٹ کر دیے چونکہ وہاں پہ ٹیکس کم. تو ٹیکس کا رجیم جب بھی آپ خراب کریں گے تو آپ کا باہر سے تو انویسٹمنٹ نہیں آنی جیسے آپ نے کہا، لیکن آپ کا ایگزسٹنگ انویسٹر یا ٹریڈر یا جو بھی آپ کا اکنامک ایکٹر ہے وہ باہر چلا جائے گا. اور آپ کی تو جو اس وقت اگر ہمارے پاس گنجائش ہے اس میں بجٹ کو، ٹیکسیشن کو ٹھیک کریں، اپنی NFC کو ٹھیک کریں، اور ہمارا جو انٹرسٹ ریٹس کے جو پیمنٹس ہیں اس کی کوئی لمٹس لگائیں. جاوید قریشی صاحب، یہ جو پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا کرائسس ہے کہ FDI نہیں ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں، اور بہت بڑی تعداد میں جو بڑے میجر انویسٹرز تھے وہ پاکستان کو چھوڑ کے گئے ہیں حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے. اور اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ جو ماحول جو اس وقت ہے، جس میں خاص طور پہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، جو جس طرح کا وہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا ہے فورن انویسٹرز کو، اور ظاہر ہے کہ جو کمپلائنٹ سیکٹر ہے اس کو. تو یہ کتنا بڑا ایشو ہے، اور اس میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب پھر بجٹ آ رہا ہے قریب، پھر وہ ایک نیا زمانہ شروع ہو جائے گا. سر یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی، اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ کیپیسٹی ہے یا نہیں، میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ بالکل کیپیسٹی ہے. اور جو آپ نے یہ انفارمل سیکٹر بنایا ہوا ہے، اس کو آپ نے اسمال کرنا ہے، اس کو ٹائٹ کرنا ہے. آپ نے خود کہا کہ آئی تھنک 95% لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، تو وہیں آپ کو نمبرز ظاہر ہیں. اگر آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا چاہیں گے تو آپ کو بزنس کا ماحول ٹھیک کرنا ہے، اور وہ فرسٹ آف آل جو ہے آپ نے اپنے بزنسز کا ماحول ٹھیک کرنا ہے. کوئی ملک نہیں ہوتا جہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ماحول اچھا ہوتا ہے لیکن لوکل بزنس کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ایڈریس کرنا ہے. اور جو یہ انفارمل سیکٹر ہے جی، اس کی وجہ سے لیکیجز ہوتی ہیں، اور ان لیکیجز کی وجہ سے ملٹی نیشنلز یا ہماری جو آفیشیل بزنسز ہیں، فارمل بزنسز ہیں، وہ ریٹرن نہیں بنا سکتی جو جتنا وہ رسک لیتے ہیں. جو ملٹی نیشنلز ہوتے ہیں وہ ملک کا رسک بھی دیکھتے ہیں. پاکستان کا آج کل جو رسک ہے وہ تھوڑا ہائی ہے، کیونکہ یہ آپ کا نیبرہڈ تھوڑا سخت ہے، آپ کی اکانومی تھوڑی کمزور رہی ہے، آپ کی جو لوکیشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ ملٹی نیشنلز کو یا بزنسز کو ریٹرن نہیں دیں گے تو وہ ان کے پاس 100 ملک ہوتے ہیں جی جہاں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں، تو وہ پاکستان میں آپ کیوں یہ آئیں گے؟ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، کیش اکانومی ہے، کمپلائنٹ سیکٹر نہیں ہے، کمپٹیٹیو نہیں ہے، نہیں ہے، مگر ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ رسک فیکٹر ہے، جو جیو پولیٹیکل آپ رسک کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری پوزیشننگ، ہمارے اطراف کے معاملات، ہمارے اپنے معاملات، ہمارے سیکیورٹی ایشوز، یہ ایڈیشنل پریشر ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ. اس لیے ہماری جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ تو اب ہے ہی نہیں، اب تو آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں سر، آپ فزیکل سیکیورٹی دیکھ لیں.
چائنیز کیوں نہیں انویسٹ کر رہے ہیں یہاں؟ کیونکہ ان کو فیئر آف لائف ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے لوگ تو یہاں سیف نہیں ہوتے ہیں، تو ہم کیا ادھر انویسٹ کریں آ کے. آپ دیکھیں ان کے جو بینک کے لوگ ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، وہ کراچی میں کام نہیں کر سکتے. تو رسک جو ہے نا، رسک آپ کو کم کرنا ہے، رسک بھی کم کرنا ہے اور ریٹرن بھی کم کرنا ہے. جب تک آپ دونوں چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، ملٹی نیشنلز کے پاس بہت. ڈاکٹر صاحب اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ساری دنیا میں سب سے ایک بڑا طریقہ ہوتا ہے جس کی بیسس پہ کہ انویسٹمنٹ آتی ہے، لوگ کام کرتے ہیں ساری چیز، وہ ایفیشنسی، مینجمنٹ، ٹرانسپیرنسی، یہ تمام چیزیں جو ایشوز ہیں جو کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ اپنے پیسوں کو مینیج نہیں کر سکتی اور اپنے چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھ سکتی. ابھی ہم نے حشر دیکھا ہے جو کراچی کا اس وقت ہو رہا ہے، سو کالڈ ریڈ لائن، 5 سال کے بعد اس کو بند کر دیا گیا. ایبسولوٹ ڈیزاسٹر. ہم اپنا یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل سیکٹر ہے جس پہ کہ آج کسی نے کہا کہ شاید یہ یہاں کا ایک بازار اتنا ٹیکس دیتا ہے جتنا اسلام آباد دیتا ہے، لیکن یہاں کے آپ انڈسٹریل جو اسٹیٹس ہیں اس پہ جائیں، سائٹ کو دیکھیں یا نارتھ کراچی کو دیکھیں یا کورنگی کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں، یہ بھی تو کاؤنٹ کرتا ہے کہ جو کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو اوور آل ایک مسائل کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ یہ جو آپ آفر کر رہے ہیں، جو سروسز آفر کر رہے ہیں، اس کا جو حشر ہے وہ بھی تو بہت بڑا ایک ہماری جو پروڈیوس ہے اس کو بری طریقے سے ہیپر کرتا ہے نا. بالکل آپ نے صحیح کہا. جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہمارا گورننس اور انفراسٹرکچر، یہ ایسے ایشوز ہیں کہ جو کوئی بھی انویسٹر دیکھتا ہے. جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ ٹیکسیشن اس میں ایک بڑا ایشو ہے، اور دوسرے کنٹری رسک ہے، جو جیوگرافیکل رسک ہے، جو پولیٹیکل رسک ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، اسی ہمارا اس وقت اب آپ دیکھیں کہ جو ہم نے اس وقت ہم نے پورا پروجیکٹ بنایا تھا کراچی ٹرانسپورٹ کراچی ماس ٹرانزٹ، ہاں ماس ٹرانزٹ کا جو جائکا نے جو باعث ہے دنیا کا اتنا بڑا شہر ہے جہاں پہ ماس ٹرانزٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں ہم نے بنایا تھا. اور دس واز ڈن، جو پہلی دفعہ اگر کراچی کو BRT کا نام آیا پاکستان کے سرکاری کھاتوں میں، وہ 1990 میں آیا کراچی کے لحاظ سے. کراچی کا جو فرسٹ ماس ٹرانزٹ کا اس وقت پلان بنا تھا، 6 انہوں نے کہا تھا کوریڈور، وہ ہم نے اس میں بنانے کی کوئی اس پہ کوشش نہیں کی. اس کے بعد جائکا نے آ کے 2012 میں دوبارہ یہ پلان دیا ہمیں، اس کے ساتھ پھر اس نے سرکولر ریلوے کو بھی لگایا. اس کو آج تک ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے، اس کو 2030 میں کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن صرف ہم نے اس کا 3.9 کلومیٹر کا ایک صرف اورنج لائن کا کام کیا. اب اگر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نا، اس دوران میں پھر ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ صوبوں کے پاس تو دے ہیو فلشڈ ود منی، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، اتنا پیسہ آتا رہا ہے کہ اگر کراچی کو پراپرلی ملتا تو کب کے پروجیکٹس ہو چکے ہوتے. آگے بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کام کرنا ہے، تو کراچی کو اگر اس کا اپنا جو پاپولیشن کا جو شیئر بنتا ہے، جو کہ آپ کا NFC کا جو فارمولا ہے، اسی مطابق بھی اگر کراچی نہیں، صرف تمام علاقوں کو، سندھ کے دوسرے علاقوں میں بھی یہ مسائل ہیں، تو اگر تمام علاقوں کو، لوکل گورنمنٹس کو یہ فنڈز ملتے رہیں، ہر جگہ پہ آپ کی بہتری آئے گی. جو آپ نے بات کی سر کہ وہ جو فورن انویسٹر سب سے پہلے آپ کے لوکل انویسٹر کو دیکھتا ہے، وہ کس طرف دیکھ رہا ہے. اس وقت آپ کے لوکل انویسٹر بھی نہیں کر رہے اس وقت انویسٹمنٹ. کراچی سے تو خاص طور پہ آپ کا نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے انڈسٹریل سے جو ایریاز ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہے، اور پانی اویلیبل نہیں ہے. پانی کا مسئلہ K4 ختم ہی نہیں ہونے دے رہا ہے مسئلہ. تو یہ 2-3 ایسے ایشوز ہیں جس کو ایمرجنسی بیسس پہ وار فوٹنگ پہ کیا جائے تو ہو سکتے ہیں، امپاسبل نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ گورننس نہیں ہے، انڈیفرنس. لیکن ڈاکٹر صاحب 18 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو، تو 18 سال ہو گئے. نہیں K4 کو شروع ہوئے 20 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ اٹ ول ٹیک سیورل ایئرز بیفور ہم اس کو پانی بیسک جو ہے اس کو ہم اویلیبل کر سکیں. یہ تو ایک بڑی کیفیت ہے. قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹو دا بجٹ، اور آپ پاکستان بزنس کاؤنسل نے اپنی جو پروپوزلز ہیں وہ بھیجے ہیں گورنمنٹ کو، یہ بتائیں اس میں کیا کی اس پر سب سے بڑی ریکوائرمنٹ، کیونکہ پاکستان بزنس کاؤنسل پاکستان بزنس کاؤنسل از دا فورموسٹ باڈی. تو ابھی آپ کی کیا سب سے پہلے کیا آپ نے حکومت سے کہا ہے آج کے لحاظ سے کہ کیا بجٹ میں کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ وہ ایڈریس کر سکتے ہیں؟ سر ہم نے کوئی 14-15 ریکمنڈیشنز دی ہیں. اس میں جو سب سے بڑی ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو ٹیکس کاٹنا ہے، آپ نے کارپوریٹ لیول پہ ٹیکس کم کرنا ہے. سپر ٹیکس ہم نے مانگا ہے کہ آپ اس کو ابالش کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے ٹیکس ریٹس کو بہت زیادہ ہائی کر رہا ہے. ہم نے یہ ریکمینڈ کیا ہے جی کہ جو آپ کے پروفیشنلز ہیں ان کا بھی انکم ٹیکس کم کیا جائے، تاکہ آپ یہ ٹیلنٹ ڈرین جو ہے یہ ریورس کریں. ابھی آپ کے ٹیکس ریٹس اتنے ہائی ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں اچھے کیلیبر کے لوگ وہ آف شور جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ بھی ریکمینڈ کیا ہے. ہم نے جی جتنے ایکسپورٹس پہ، یہ داغا صاحب نے بھی بات کی، ایکسپورٹس پہ ہم چاہ رہے ہیں
کہ جی جتنے کنسیشن دے سکیں. اگر آپ نے ایکسپورٹ اورینٹڈ ملک بننا ہے تو آپ نے ایکسپورٹرز کو بہت زیادہ انسینٹیوز دینے ہیں تاکہ ان کو ایک پروموشن ملے, ان کو ایک انکریجمنٹ ملے. ہم نے جی انٹر کارپوریٹ ڈویڈنڈ کے بارے میں بات کی کہ اس کو ہٹائیں کیونکہ اس سے جو ہے وہ کیپٹل ایکیومولیشن نہیں ہوتی. ہم نے اس کے علاوہ جی وتھ ہولڈنگ ٹیکس پہ اور یہ منیمم ٹیکس, منیمم ٹرن اوور ٹیکس پہ, اس پہ بھی ہم نے کہا ہے کہ اس کو آپ ذرا پلیز دیکھیں. تو ہمارے جو زیادہ انسینٹیوز یہی تھے جی کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کو سپر کرنا ہے تو آپ کو ٹیکس کاٹنے پڑیں گے, اور اگر آپ ٹیکس نہیں کاٹ سکتے ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کو جی ہے انفارمل سیکٹر پہ سختی کرنے کی ضرورت ہے.